दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है साइंटिस्ट डिस्कवर प्लैनेट्स के बारे में। नाज़रीन, इंसान हमेशा ही से एक नई ज़मीन की तलाश में रहा है और हमेशा ही से स्पेस, खला के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, दुनिया के 70% लोग ऐसे हैं जो खला स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं और इस टॉपिक में बहुत ही दिलचस्पी लेते हैं। और माहिरीन के मुताबिक लोग काफ़ी कुछ जान भी चुके हैं, लेकिन बमुश्किल 10% मालूमात खला स्पेस के बारे में जो सही तौर पर समझ सके हैं और जान सके हैं। और दोस्तों, नासा वो इदारा है जो खला स्पेस के बारे में हमेशा नित नई मालूमात लेकर आता है और इसकी तलाश में हमेशा रहता है। तो चलें दोस्तों, बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, करोड़ों साल से बना हमारा ये अर्थ प्लैनेट दिन ब दिन ख़तरनाक खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघल जाना, ज़मीन के नीचे मौजूद पानी का कम हो जाना और आए दिन तरह तरह की बीमारियाँ, नई बीमारियाँ जन्म लेना, बीमारियाँ पैदा होना। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारे साइंटिस्ट को, साइंसदानों को मजबूर कर रही हैं ये सोचने पे कि हमें एक ऐसा सियारा चाहिए मज़ीद ज़मीन की तरह जहाँ पे हम इंसानी आबादकारी कर सकें। तो दोस्तों, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए साइंसदानों ने केपलर नाम का खलाई जहाज़ स्पेस में खला में छोड़ा हुआ है। दोस्तों, ये केपलर नामी खलाई जहाज़ हमारे जो निज़ाम शमसी है, जो हमारी कहकशां है, इससे बाहर जितने भी सियारे गर्दिश कर रहे हैं ये उन पर नज़र रखता है। उनमें से बहुत सारे सियारों को इसने दरियाफ्त कर भी लिया है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, बिल्कुल इसी तरह और भी सैयारे हैं जो अपने सितारों के गिर्द घूमते हैं, गर्दिश करते हैं। और दोस्तों, इन सैयारों को एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स या एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। और दोस्तों, साइंस के मुताबिक इन एक्सो प्लैनेट्स पर भी इंसानी ज़िंदगी मौजूद हो सकती है या इंसानी आबादकारी की जा सकती है, लेकिन इन एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि दोस्तों जब ये अपने सितारे के गिर्द घूम रहे होते हैं तो इनके सितारे की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि इन सैयारों को देखना इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन नासा के हवाई जहाज़ कैल्पर की मदद से अब सियारों को देखना ज़्यादा मुश्किल नहीं, और इसकी मदद से अब ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि ऐसे और भी बहुत सारे सैयारे हैं जिन पर इंसानी ज़िंदगी आबाद हो सकती है। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला सैयारा 1990 को दरियाफ्त हुआ था और साइंटिस्ट के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी। और दोस्तों, उस वक्त से लेके अब तक हज़ारों प्लैनेट्स को दरियाफ्त किया जा चुका है और एक अंदाज़े के मुताबिक हमारी इस कहकशां में 300 मिलियन से ज़ायद सियारे हो सकते हैं। और दोस्तों, तकरीबन हर सियारे में ही इंसान की आबादकारी हो सकती है, इंसानी ज़िंदगी की आबादकारी हो सकती है, लेकिन यह 100% श्योर नहीं है क्योंकि अभी तक उनका मुकम्मल तौर पे जायज़ा नहीं लिया गया। तो दोस्तों, नासा का जो केपलर हवाई जहाज़ है, इसका 2018 में फ्यूल ख़त्म होने की वजह से इसको दरियाफ्त को जो है यहीं पे रोकना पड़ा था, लेकिन तब तक हज़ारों सियारे दरियाफ्त हो चुके थे। दोस्तों, बज़ाहिर तो यही दिखता है कि सियारे जो हैं हमारी ज़मीन की तरह ही हैं, लेकिन जितना हमारी सोच है कि हम कहते हैं कि इसमें आबादकारी कर सकते हैं, ये साइंटिस्ट का कहना है, तो ये हमारी सोच से ज़्यादा मुश्किल है, कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी सियारे पर आबादकारी करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो सियारा अपने सितारे से कितना दूर है, क्योंकि ये फ़ासला इतना ज़रूर होना चाहिए कि सियारे पर ना तो ज़्यादा सर्दी हो और ना ही ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह, क्योंकि ये सूरज से ना तो ज़्यादा दूर है और ना ही इतनी ज़्यादा नज़दीक है। और दोस्तों, बात सिर्फ यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती, बात इससे भी आगे है, और वो ये है कि सियारे का महसूस साइज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। और वो जिस सितारे के गिर्द घूम रहा है, जैसे हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है ना, इसी तरह वो सियारा अपने जिस सितारे के गिर्द घूम रहा है उसका भी महसूस साइज़ होना बहुत ज़रूरी है।
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا ہونا تو بالکل ہی ناممکن ہے اور بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 2016 میں ایک سیارہ دریافت ہو چکا ہے، ایسا سیارہ جو ہماری زمین کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس سیارے کا نام پراکسیما بی رکھا گیا تھا۔ یہ زمین سے تقریباً 4.2 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے۔ جی ہاں، اور یہ پراکسی مانسٹوریس کے گرد گھومتا ہے اور اس کا سائز زمین سے 17% بڑا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ ہماری زمین سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ اور سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ اس سیارے پر انسانی آباد کاری ممکن ہے۔ جی ہاں، لیکن 2016 میں اس سیارے پر ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوا جس نے سائنسدانوں کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ جی ہاں دوستو، اس میں ایک ایسا دھماکہ، ایک خوفناک دھماکہ، کہہ لیں کہ جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے، اس طرح کا ایک ایسا دھماکہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ٹوٹلی بنجر اور بالکل ہی کھنڈروں کی طرح بیکار ہو گیا تھا۔ اور سائنٹسٹ نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی تھی، اس خبر کو شائع کر دیا تھا کہ واقعی اس پر اب آباد کاری نہ ہونے کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ جی ہاں دوستو، اس کے بعد ناسا کے ماہرین نے نئی کھوجیں شروع کر دیں، نئی دریافتیں شروع کر دیں، اور نئی دریافتوں کے مطابق 24 ایسے مزید سیارے ہیں جہاں پر انسانی آباد کاری کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، 24 ایسے سیارے ہیں جہاں پہ ہم انسان جیسے زمین پر رہ رہے ہیں ویسے وہاں پہ رہ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی 5 سیاروں کو پک کیا گیا ہے جو کافی حد تک زمین کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اور مزید جانچ پڑتال سے یہ اندازہ ہوا ہے، یہ پتہ چلا ہے کہ ان 5 سیاروں پر انسانی آباد کاری کی جا سکتی ہے، اور سائنٹسٹ نے اس بات کو اپروو بھی کر دیا ہے۔ اور دوستو، ان سیاروں کو اس لیے پک کیا گیا ہے کیونکہ ان سیاروں پر زندگی کے آثار بہت ہی خوبصورت اور نمایاں ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ جس بھی ستارے کے گرد گھومتے ہیں ان ستاروں کے سائز بہت ہی موزوں ہیں۔ اور دوستو، خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ گلیکسی 667 CC ایسا سیارہ ہے جو نہ صرف زمین سے بہت زیادہ قریب ہے بلکہ اس کے اوپر زندگی کے آثار بھی مل چکے ہیں۔ یہ زمین سے 23.6 لائٹ ایئرز کی حدود پر ہے۔ جی ہاں، اور اس کے علاوہ کیپلر 452 452b اس کا بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سائنٹسٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہماری زمین سے تقریباً 80% سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ دوستو، اس سیارے پہ الگ سے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ یہ سیارہ، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں بتانے والی۔ اگر میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو چلیے دوستو، واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ اور دوستو، ان سیاروں کی تلاش کے بعد جو سب سے مین اور بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان سیاروں پہ آکسیجن کی موجودگی کا اندازہ کیسے لگایا جائے، کیونکہ 2020 تک سائنٹسٹ کے پاس ایسی کوئی بھی اسکوپ یا ایسا کوئی بھی خلائی جہاز نہیں تھا جو کہ ان سیاروں پر آکسیجن کی موجودگی کا اندازہ لگائے، اندازہ کر سکے۔ دوستو، آخرکار سائنٹسٹ نے 31 اکتوبر 2021 کو ایک نئی ٹیلیسکوپ جس کا انہوں نے نام رکھا تھا جیمز ویب، یہ اس کو باقاعدہ طور پہ بنا لیا تھا اور اس کو خلا میں، اسپیس میں لانچ کر دیا تھا۔ جی ہاں، اور سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ اس میں کافی ہائی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اسکوپ ایگزو پلانٹس پر آکسیجن کی موجودگی کا پتہ لگا لے گی۔ اس میں ایسی ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے کہ جب آکسیجن کے 2 مالیکیولز کسی بھی سیارے پہ کہیں بھی آکسیجن کے 2 مالیکیولز جب آپس میں ٹکرائیں گے تو ایک سگنل پیدا ہوگا جو کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اس سگنل کو ڈیٹیکٹ کرے گی۔ اس سے یہ پتہ چل سکے گا ہمیں کہ ہاں آیا اس سیارے پہ آکسیجن ہے یا نہیں۔ اور دوستو، سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ یہ ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ سے کئی زیادہ گہرائی میں جا کے کائنات کا جائزہ لے سکے گی، اندازہ کر سکے گی۔ یوں کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا کہ 70% بہتر اور بہترین ہے یہ ہبل ٹیلیسکوپ سے۔ جی ہاں، جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے
ماہرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کائنات کے 70% حصے میں پہنچ سکے گی، اور اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے انسان خلائی مخلوق کو بھی کسی بھی دوسرے سیارے پر دریافت کرنا چاہتا ہے، اور خلائی مخلوق سے متعلق ان کا یہ مطلب یا یہ مقصد ہے کہ ایسی مخلوق جو انسانوں سے ملتی جلتی نظر آتی ہے، اور وہ کون سے سیارے پر ہے، کیسے موجود ہے، اس کا حساب کتاب انسانوں کی طرح ہے یا وہ کچھ اور طرح کی مخلوق ہے، یہ سب جاننا چاہتے ہیں، اور یہ سب ان کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ ان کو یہ سب کرنے میں ان کی مدد کرے گی۔ اور دوستو، یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ٹیلیسکوپ کا جو شیشہ استعمال کیا گیا ہے، جو مرر استعمال کیا گیا ہے، اس کو اور ٹیلیسکوپ کو خلا میں نہ تو شور کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کی گند، غبار، گرد و غبار، ایسا ویسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، جس کی مدد سے ٹیلیسکوپ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، یہ صاف شیشہ ہونے کی وجہ سے، بالکل صفائی اور بغیر کسی شور ہونے کی وجہ سے یہ زمین کے کائنات کے کافی حد تک گہرائی میں جا کر اس کا ڈیٹا کور کر سکتی ہے، اس کو کیپچر کر سکتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ یہ ٹیلیسکوپ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ انفرا ریز کو دیکھ کر ان کا مشاہدہ بھی کر سکتی ہے، جبکہ یہ قابلیت ہبل ٹیلیسکوپ میں نہیں تھی دوستو، کیونکہ ہبل ٹیلیسکوپ صرف ظاہری طور پر نظر آنے والی اشیاء کو یا الٹرا وائلٹ بیس کو ہی دیکھ سکتی تھی۔ سائنس کی بے پناہ ترقی کے باوجود ابھی بھی کائنات کے کئی رازوں سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ ہم جتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور جتنا زیادہ علم سیکھ رہے ہیں، تو ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم تو کائنات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ اس کائنات کو بنانے والے نے اس کائنات کو ہماری سوچ سے بھی زیادہ، کافی زیادہ بڑا اور وسیع بنایا ہے۔ جی ہاں، ان سارے کرشمات کو، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور سوائے سجدہ شکر کرنے کی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو، یہ آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں، اور یہ انفارمیشنز، یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور نئے آنے والے جو بھی ہمارے بندے ہیں، جو نئے ویورز ہیں، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی میں اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو دوستو، ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، جو کہ میں سیارہ کیپلر 452b کے بارے میں بناؤں گا اکیلی ویڈیو۔ اس میں آپ کو سب بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ جو زمین کے نزدیک سیارہ ہے، جس پہ زیادہ رہنے کے امکان ہیں، وہ ہے 452b کیپلر۔ جی ہاں، اس کی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اور آپ رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔